سینیٹر اعظم سواتی نے دوران حراست تشدد پر سپریم کورٹ سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ امید ہے عدلیہ انصاف کرے گی۔ تشدد کے ذمہ داروں کو بے نقاب کرنے کے لیے ہر فورم پر جائیں گے۔ اعظم سواتی بنی گالہ میں عمران خان کی ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ آج اگر عدالت عظمیٰ 100 موٹو کیس نہیں لیتی اور ان لوگوں کو جنہوں نے کسٹوڈیل ٹارچر کیا، اگر عدالت عظمیٰ سے اس ملک کے انصاف کے اداروں سے مجھے انصاف نہیں مل سکتا تو پھر بند کر دیجئے یہ پارلیمنٹ اور بند کر دیجئے ہر عدلیہ۔ ساری دنیا کی جتنے بھی فورم ہیں انصاف کے قانون کے، میں وہاں پہ یہ لے کے جاؤں گا چیف جسٹس صاحب۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، عام انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے۔ گرے لسٹ سے نکلنے کی کامیابی میں سب سے بڑا کردار پاک فوج کا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب اسمبلی اب زیادہ دیر چلنے والی نہیں۔ وہ سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ بھی الیکشن ڈیو ہے، میرے خیال ہے اگست میں ڈیو ہیں، اس پہ الیکشن ہوں گے۔ یہ کامیابی جو ہے اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو ہے وہ پاک افواج کی جو لیڈرشپ ہے اس کی ہے۔ انہوں نے ایک سیل بنا کے اس چیز کو ملک کے اندر بھی اور انٹرنیشنلی بھی پرسو کیا۔ وہ حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ حقیقی آزادی اور امپورٹڈ حکومت جو ہے اور اپنے حقوق کے لیے نکلیں، یہ سارے کا سارا جو ہے بانڈا آلریڈی پھوٹ چکا ہے۔ پنجاب اسمبلی والا سلسلہ جو ہے نا وہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے۔ نئے الائنسز بنیں گے، نئی ارینجمنٹس جو ہیں طے ہوں گی۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ اداروں کی نہیں بلکہ شخصیات کی انفرادی حیثیت میں مذمت کی جائے۔ ہمیں عدلیہ، فوج اور ایگزیکٹو سمیت جمہوریت کی ضرورت ہے۔ دنیا میں قیام پاکستان کی مثال نہیں ملتی۔ لاہور میں عاصمہ جہانگیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ قانون ساز قانون بناتے ہیں اور ایگزیکٹو اس کا نفاذ کراتے ہیں۔ جمہوریت پر پہلا حملہ ایک بیوروکریٹ نے کیا۔ پاکستان کو عدلیہ اور ایگزیکٹو اور جمہوریت کی ضرورت ہے۔ We have to be very careful. Pakistan needs the judiciary. Pakistan needs the executive. Pakistan needs the military part of the executive. And more than anything else, Pakistan needs to be led by the elected representatives of the people. Pakistan needs democracy. کانفرنس سے خطاب میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے کہا کہ حکومت آئینی حقوق کے نفاذ کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ عاصمہ جہانگیر کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ We can never forget the defiant voice that Asma Jahangir raised to promote rule of law, constitution, justice, peace and democracy in Pakistan. Asma will always be remembered for her passion, strength and her lasting contributions to Pakistan. صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون کا کہنا تھا کہ مخصوص ہجوم کی وجہ سے آئین کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے، دوسروں کے مینڈیٹ کی عزت کرنی چاہیے۔ ہم نے اپنی ینگ جنریشن کو فیوچر کے لیے جو لیڈ دینی ہے، ہم نے ایک مستحکم پاکستان، ایک مستحکم آئین، ایک مستحکم ڈیموکریٹک سسٹم کی بنیاد رکھنی ہے۔ کانفرنس سے وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل حفیظ الرحمان چودھری سمیت دیگر نے بھی عاصمہ جہانگیر کی خدمات کو سراہا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ حکمران 3 کروڑ سیلاب متاثرین کو تنہا چھوڑ کر ذاتی مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پچھلے 30 سال سے اقتدار میں آنے والوں نے توشہ خانہ کا صفایا کر دیا، سیاستدانوں نے احتساب کے اداروں کو تباہ کر دیا۔ وہ اسلام آباد میں خطاب کر رہے تھے۔ 3 کروڑ 33 لاکھ لوگ متاثر ہے اور دوسرے طرف آپ کے حکمران آج کے لمحے تک آپس میں لڑ رہے ہیں، ان لوگوں کے حقوق کے لیے نہیں، آپس کے مفادات کے لیے۔ گزشتہ 30 سالوں سے کا ریکارڈ آپ اٹھا لیں تو ان حکمرانوں نے ایک بہت معمولی چیز، بہت ہی معمولی چیز کہ توشہ خانے میں اگر کہیں گڑی ہے اس کو بھی نہیں چھوڑا، اگر کہیں ہار ہے اس کو بھی نہیں چھوڑا، اگر کہیں کسی نے کوئی تحفہ دیا ہے تو وہ نہیں چھوڑا۔ میں خود حیران ہوں کہ یہ پاکستان کیسے چل رہا ہے۔ ہماری حکومت اتنی باصلاحیت ہے کہ احتساب کے جو نام کے ادارے تھے وہ بھی انہوں نے ختم کیے، ان کے دانت نکال دیے، ان کے پر کاٹ دیے، ان کو بے اثر کیا۔ احتساب کے لفظ سے ان کو نفرت ہے۔
تحریک انصاف کے رہنما حماد اسد کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے دور میں ہونے والے کام کی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ سے نکلا۔ امریکی سازش کی باتیں کرنے والے حقائق سے لا علم ہیں۔ وزیر اعظم اخلاقی جرت دکھائیں، کم از کم ہمارے دور کے سرکاری افسران کو ہی شاباش دے دیں جنہوں نے دن رات کام کیا۔ وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ جس نے اکتوبر 2018 سے 7 اپریل 2022 تک جو رپورٹ سبمٹ کرائیں، صرف اور صرف ان رپورٹس کی بنیاد کے اوپر اس ٹائم فریم جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا بنتا ہے، آج الحمدللہ پاکستان گرے لسٹ سے نکلا ہے۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کے کہنے پہ نکلا ہے، میں آپ کو ایک بات واضح بتا دوں، فیٹ ایف اس چیز کا بڑا برا مناتا ہے اور انہوں نے منایا بھی کہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ اس ٹیکنیکل فورم کے اوپر کسی قسم کی ڈپلومیٹک پریشر ایگزرٹ کر کے کوئی ریزلٹس حاصل کیے گئے ہیں۔ فیٹ ایف کے صدور، فیٹ ایف کے افسران جب انڈیا یہ بات کرتا تھا تو ہمیشہ اس کو بھی سینسر کرتے تھے۔ ہمارے بینکنگ سسٹم کے اندر جو سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹس جنریٹ ہونے کا سسٹم ہے وہ دنیا کا سب سے ایڈوانسڈ ہے۔ یہ مقصود چپڑاسی کی جو ٹرانزیکشن پکڑی گئی تھی، یہ بھی فیٹ ایف کے نتیجے میں لگائی گئی جو سیف گارڈز تھیں اس کے ذریعے یہ سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ جنریٹ ہوئی تھی، جس سے مقصود چپڑاسی جو تھی کا جو رقم تھی اربوں روپے کی وہ پکڑی گئی تھی۔ سرکاری دستاویزات میں رد و بدل اور فراڈ کے الزام میں پاکستان میں لائبیریا کے سفیر عمر فاروق کی مدیت میں شہزاد اکبر اور اداکارہ صوفیہ مرزا کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ سیکریٹریٹ میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر میں سرکاری کاغذات میں رد و بدل کرنے اور فراڈ کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ ایف آئی اے نے بے بنیاد اور من گھڑت فرضی وقوع بنا کر فراڈ کیا۔ صوفیہ مرزا نے سابق شوہر شیخ عمر فاروق کی مدیت میں شہزاد اکبر، صوفیہ مرزا اور سابق ڈی جی ایف آئی اے ثناء اللہ عباسی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مدعی کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف جعلی مقدمے میں شہزاد اکبر، سابق ڈی جی ایف آئی اے آپس میں رابطے میں تھے۔ مقدمے کے متن میں کہا گیا کہ اس انکوائری میں میرے خلاف جعلی وارنٹ گرفتاری کے دستاویز تیار کی گئی۔ موسم کی بات ہو جائے تو ملک کے بیشتر علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہا۔ کم سے کم درجہ حرارت استور میں ریکارڈ کیا گیا جہاں -2 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ خیبر پختونخوا کے چند علاقوں میں آج ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتے کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہا۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ سردی استور میں پڑی جہاں درجہ حرارت -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب میں کم از کم درجہ حرارت مری میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان میں کم سے کم درجہ حرارت قلات میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ادھر خیبر پختونخوا میں چترال، دیر، بالم جبہ میں اتوار کو ہلکی بارش جبکہ کشمیر میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور موسم سرد رہنے کا امکان ہے۔